السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں اللہ کی توفیق سے آج ہم نئی سورہ حدید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ قرآن یہ 57ویں نمبر پہ ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 94 ہے۔ یہاں سے 28ویں پارے تک 10 مدنی صورتیں شروع ہیں۔ یہ بڑا اہم مقام ہے۔ اس صورت میں امت سے خطاب ہے، ان کی ذمہ داری ہے اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ تنبیہات کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کچھ صورتیں پڑھا کرتے تھے، ان میں ایک سورہ حدید بھی ہے۔ اس کی 3 نمبر آیت کے بارے میں کچھ علماء کا قول یہ ہے، اسے افضل بتایا 1000 آیتوں سے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ جو شروع ہو رہی صورتیں، ان میں سے کسی ایک آیت کو 1000 آیتوں سے افضل بتایا۔ تو اس صورت کی 3 نمبر آیت کے بارے میں بہت سارے علماء کا قول ہے کہ یہ وہی آیت ہے، واللہ عالم، یہ اللہ کو پتہ ہے صحیح بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ حدید پارہ 27 آیت 1۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست با حکمت ہے۔ یہ تسبیح زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ہے۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل 44 نمبر میں اللہ نے کہا کہ تم ان کی تسبیحات تو سمجھ نہیں سکتے۔ سورہ انبیاء میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ تمام جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ انبیاء میں اللہ نے کہ ان کے ساتھ جو ہے پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے۔ ان کی کیسی تسبیح ہے تو اللہ کو پتہ ہے، متشابہات میں سے ہے، مگر لوگوں نے جو تفسیر میں بات لکھی ہے، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ جو اللہ نے ان کی ڈیوٹی طے کر دی، جیسے سورج ہے، اس کا جو کام ہے وہ لوگوں تک روشنی پہنچانا ہے، حرارت پہنچانا ہے۔ اب یہ اس کی تسبیح ہے، جسے اللہ نے جس ڈیوٹی پہ لگا دیا وہ اس کی تسبیح ہے، وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ تو جو عمل اللہ نے ان کے ذمے لگائے ان چیزوں کے، چاہے پہاڑ ہوں اور چاہے پیڑ ہوں، چاہے آسمان ہوں، چاہے زمین ہو، وہ اپنی تسبیح کر رہے ہیں، مطلب اپنی جو ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے اسے بجا لا رہے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، کیونکہ بادشاہ کوئی نہیں ہو سکتا، انسان خلیفہ تو ہو سکتا ہے لیکن بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں اسی لیے شہنشاہ وغیرہ جو ہے نام رکھنے سے منع کیا گیا، پناہ مانگی ایسے نام رکھنے سے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ مطلب تم خود پیدا نہیں ہوتے، خود نہیں مرتے، نہ جادوگر تمہیں مارتا ہے، بلکہ اللہ تمہیں موت دیتا ہے اور وہی تمہیں زندگی دیتا ہے۔ لوگ جو میرے پاس بھی آنے والے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جادو سے مار دیا ہمارے فلاں بھائی نے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جادو سے پریشان تو کر سکتے ہیں لوگ، لیکن موت جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے جس طرح مرضی مارے، جس طرح مرضی زندگی دے۔ وہی پہلے ہے، وہی پیچھے ہے، یہ ہے تیسری آیت جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے، مطلب وہی باطن ہے اور وہی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ مطلب سب اسی کے جلوے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑا پیارا مقام ہے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، وہی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنا ظاہر ہے کہ اس کی قدرت کے نظارے اتنے ظاہر ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی چیز ظاہر نہیں ہو سکتی، اور اللہ اتنا پوشیدہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے، کہ آج تک جو ہے وہ باطن کی ساری باتیں وہ جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، سب چیزوں سے واقف ہے، لیکن اسے کسی نے دیکھا تک نہیں۔ باقی اور بھی بہت سی روحانی پہلو ہیں اس آیت کے۔ اسی کو علماء جو میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث کے مطابق 1000 آیتوں سے افضل بتایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ زندگی جو اللہ دیتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، بارش، نباتات، اس کے ذریعے جو بھی اس نے خزانے یہاں دنیا میں
ڈالے ہوئے ہیں سب اسی کے ہیں اور سب اسی کے پاس ہیں اور سب اسی نے مطلب ظاہر کرنے ہیں یہاں، تو ظاہر باطن سب اسی کا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق اسی مفہوم کی آیت سورہ اعراف 54 میں، سورہ یونس 3 میں اور الف لام میم سجدہ میں 4 نمبر آیت میں بھی اس کا مفہوم آیا۔ یہاں اللہ نے کہا کہ پھر عرش پہ جو ہے مستوی ہو گیا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے، مطلب پانی ہے، بیج ہے، مردے ہیں، پھر ان بیجوں سے نکلنا چیزوں کا سب وہ جانتا ہے، اور جو اس سے نکلے، مطلب پھول ہے، غلہ ہے، درخت ہے، خزانے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں۔ سورہ نام 59 میں بھی یہ ذکر آ چکا پہلے۔ اور جو آسمان سے نیچے آئے، مطلب اولے، بارش، فرشتے، روح، احکام اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ جو تقدیریں جو فرشتے لے کر اترتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں آسمان سے اترتی ہیں، وہ سب جانتا ہے۔ اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اللہ آسمان میں اعمال جاتے ہیں لوگوں کے، روح ہے، فرشتے، سمندر سے پانی اٹھا کے لے جانا ان کا بادلوں کا، یہ جو سارے بادل ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ رات کے عمل دن میں اور دن کے عمل رات سے پہلے اللہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں، چڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے ہمارے ساتھ، ہر طریقے سے، وہ ہر چیز کا چشمہ دید گواہ ہے، حاضر و ناظر۔ ہماری تو نماز بھی صحیح نہیں ہو سکتی جب تک ہم اسے حاضر ناظر نہ مانیں۔ اللہ ہمیں نماز میں یہی تصور کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو آپ نے حدیث جبرائیل سنی ہوگی، اس میں یہی کہا حضور نے کہ احسان یہ ہے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو ہمیں اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اگر ہم ہر جگہ اس تصور کے ساتھ رہیں تو نہ گناہ ہوں گے، نہ ڈر رہے گا۔ گھنے جنگل میں گھنی رات میں آپ اکیلے جاؤ، آپ کی گھیگی بن جائے گی۔ 3 سال کی بچی یا بچہ آپ کے ساتھ ہو، حالانکہ اس کی حفاظت بھی آپ کو کرنی پڑے گی، لیکن آپ کو ڈھارس رہے گا۔ لیکن اور جن کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو انہیں تو کسی بھی قسم کا کوئی ڈر لگ ہی نہیں سکتا، ان کی تو حفاظت اللہ کرے گا اپنے آپ۔ تو اس کائنات کا جو مالک ہے، اگر اس جنگل میں ہمارے ساتھ ہو اور اس کا تصور ہمارے ہر وقت ساتھ میں ہو، تو کیا ڈر اور کیا خوف اور کیا دہشت ہو سکتی ہے۔ مطلب جو ہے خشکی ہو، تری ہو، رات ہو، دن ہو، گھروں میں ہو یا صحراؤں میں ہو، ہر جگہ ہر وقت اپنے علم کے لحاظ سے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تمہارے ہر عمل کو وہ جانتا ہے، ہر بات سنتا ہے۔ یہ مضمون سورہ ہود 3 میں، سورہ رات 110 میں اور بھی آیات میں آیا قرآن میں، یہاں اللہ نے اسی کا ذکر کیا۔ اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ مطلب کیا ہم گناہ کرتے ہوئے بات سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ تصور ہمارے ساتھ ہو تو ہم سے پھر گناہ سرزد نہ ہو۔ 5 نمبر آیت، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اللہ اگر آج اس کی بادشاہی زمین پہ نہیں ہے تو یہ بغاوت ہے۔ زمین اور آسمان میں اس کی بادشاہی ہونی چاہیے۔ ہم اگر دوسرے بادشاہوں سے مجبوری میں رہیں بھی ان کے انڈر، تو ہمیں انڈر پروٹیسٹ رہنا چاہیے اور اللہ کی شریعت نافذ کرنے کی جد و جہد میں لگے رہنا چاہیے۔ دنیا میں اس کی شریعت نافذ ہو اور دل میں ہجرت کے ولولے ہوں، تب ایمان ہمارا مکمل ہوگا۔ جیسے جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، اگر ہمارے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کا دین یہاں نافذ ہو اور کہیں اگر شریعت دنیا میں لاگو ہو، ہمارا وہاں ہجرت کرنے کا دل نہ ہو، تو آپ یقین کریں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے ساتھ ساتھ حاکم بھی ہے، جسے ہم بھولے ہوئے ہیں۔ حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے زمین پہ، مالک خالق جب وہ ہے۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ مطلب ہر چیز کا مالک، کبھی رات لمبی، کبھی دن لمبا، کبھی دن چھوٹا، کبھی رات چھوٹی، کبھی جو ہے وہ سردی، کبھی گرمی، کبھی فضا، کبھی خزاں۔ اللہ کی جو ہے عظمتوں کے سارے جو معاملے ہیں، وعدے، یہ سب الفاظ، سارے احکامات بیان کر دیے گئے یہاں پہ، سارے تقاضے، یہ سارے جو یہاں بیان ہو رہے ہیں اللہ کے، سب کارکردگی ہے۔ وہی دنوں کو
داخل کرتا ہے رات میں، اور وہی رات کو داخل کرتا ہے دن میں، اور سینوں کے بھیدوں سے بھی وہ پورا علم رکھتا ہے، مطلب اس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، مطلب ہر چیز خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے دی ہے، اس میں صحت ہو، صلاحیت ہو، رتبہ ہو، علم ہو، یہ نہ ہو کہ چند ٹکے کماتے بھی مر جاؤ۔ اللہ نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں انہیں خرچ کرنا ہے، جنہیں تم جانشین بنایا، مطلب خلافت ادا کی، پہلے کسی اور کے پاس تھا یہ مال، اب تمہارے پاس ہے، تم بھی عارضی مالک ہو، اس کے بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ بس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا، اگر تم نے خرچ نہ کیا تو تمہارے بعد والے جو ہے وہ خرچ کریں گے، وہ اجر پالیں گے، اور اگر انہوں نے نافرمانی میں خرچ کیا تو تم پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے خود خرچ کرو، اللہ رسول پہ حقیقی ایمان لا کے عمل سے نظر آنا چاہیے۔ سورہ حجرات 15 میں بھی کہا گیا کہ انفاق کا حکم، یہاں بھی انفاق کا حکم دیا گیا کہ خرچ کرو، جان مال صلاحیت لگا دو۔ سچا جو پکا ایمان ہے اسے شو کرنے کو بتایا گیا ہے یہاں کہ عمل سے شو کرو، خرچ کرو جو اللہ نے چیزیں دی تمہیں، صرف مالی کی بات نہیں ہے، ہر چیز کی، آپ کی صحت ہو، جوانی ہو، دماغ ہو، علم ہو، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں آپ کو لگانی ہیں۔ تم اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، مطلب پکار رہے ہیں، رسول جھنجھوڑ رہے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تم۔ اور اگر تم مومن ہو تو تم سے مضبوط عہد پیمان بھی لے چکا ہے، مطلب جنت کے بدلے میں۔ اب پیچھے کہاں جاؤ گے کہ تم تو عہد و پیمان دے چکے۔ سورہ اعراف 172 نمبر آیت میں جو آیت بہت مشہور، میں بار بار آپ کو یاد دلاتا ہوں، الست بربکم قالوا بلی، وہاں اللہ نے تمام روئے بنا کے ان سے جو ہے وہ شہادت لی تھی کہ تمہارا رب کون ہے، سب نے کہا تھا کہ تو ہے۔ وہاں وعدہ ہم دے چکے اللہ رب العزت کو، تو اللہ نے کہا کہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے اللہ، تو تم اب کہاں پیچھے بھاگے جاتے ہو؟ اور یہ جو مال ہے اللہ کا دیا ہوا، اسے اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ ایک حدیث میں تو حضور نے فرمایا کہ جو بنی آدم ہے وہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، بلکہ اس کا صرف وہ ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن کے پرانا کر دیا، یا اس نے جو اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی سب دوسروں کا ہے۔ دوسرے خرچ کریں گے اور اجر بھی وہی پائیں گے بعد میں، اور اگر کہیں خدا خرافات میں آپ کی اولاد لگائے تو پھر پکڑے آپ جاؤ گے، کیونکہ کمایا تو آپ نے تھا۔ وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان لے چکا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے، مطلب پکا ایمان ملنے کی جگہ جو ہے وہ قرآن ہے جو واضح آیتیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں کہا کہ پکی جو آیتیں جو ہے واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیریوں سے نور کی طرف لے جائے، مطلب قرآن کے ذریعے اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ نے اندھیریوں کہا، مطلب برائی بہت زیادہ ہے، اور نور کہا ایک صرف، مطلب وہ صرف اس کا حل اللہ ہے۔ مضبوط رسی جو ہے وہ قرآن اور اس کا مالک اللہ۔ اور آگے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ یہ رحم یہ ہے کہ ہر دور میں کتابیں آخر میں قرآن اللہ نے اتارا جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ آیت نمبر 10، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ زمینوں کہا یہاں اس کا مطلب اس زمین کے علاوہ بھی اور زمینیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ایک آیت میں یہ بات کہی ہے، جیسے میں نے 7 آسمان بنائے، مثل اسی طرح زمینیں ہی بنائیں جہاں پہ میرا حکم اترتا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کا ذکر کیا، اس کا مطلب اور بھی زمینیں جو ہے ڈسکوری کے ساتھ کھلیں گی، اور خرچ کرنے کا بار بار ساری جو میراث کا مالک ہے وہ اللہ ہے۔ آج تمہارے پاس ہے، کل تمہاری اولاد، پھر اور اس کی اولاد، پھر اور آخر میں تو مطلب صرف اللہ رہ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے وہی بات یاد دلائی کہ یہاں تم وقتی وارث ہو، اصل میں وراثت ساری اللہ کی ہے، وہی وارث ہوگا آخر میں، تم سب چلے جاؤ گے۔ اسی لیے دین کے غلبے کے لیے اپنے اختیار سے لگاؤ، تبھی فائدہ ہے، بعد میں کوئی لگائے تمہیں کوئی فائدہ نہیں اس کا ہونے والا۔ دراصل آسمانوں اور زمین کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں،
یہ جو صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی تعداد تھی نا اور طاقت تھی، وہ بہت کم تھی۔ اس وقت اللہ کی راہ میں لگانا دل گردے کا کام تھا۔ بعد میں تو تعداد بڑھ گئی، مال بھی خوب آیا اسلام میں، تو حالات بدلے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ پہلے اور بعد والے مسلمان جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے پہلے اپنی جانیں لگائیں اور مالیں لگائیں نا، تو وہ زیادہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ قربت والے ہیں۔ یہاں اللہ نے اسی بات کو کہا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بعد والے اور پہلے والے، بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیا۔ مطلب فتح سے پہلے جو حالات مسلمانوں کے خراب تھے، اس وقت خرچ کی زیادہ ویلیو ہے، کیونکہ جب دین جو ہے وہ مغلوب ہو تو خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے، کئی گنا اس کا اجر ملتا ہے اس سے۔ یہاں اللہ نے اسی بات کو بار بار دہرایا، بلکہ ان کے درجے جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں، جہاد کیے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اللہ انفاق مال جنہوں نے بھی کیا بعد میں بھی، چاہے صحابہ جو ہیں وہ بعد میں جو ایمان میں آئے، چاہے فتح مکہ کے بعد، جیسے حضرت معاویہ یا ان کے والد ابو سفیان وغیرہ، ان کو ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ ہماری یہ مجال نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کا ایک صحابی جو ہے وہ چاند ستاروں کی مثل ہے۔ اس لیے نبی نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی صحابہ کے بارے میں، حدیث میں ہے کہ تم اگر بہت پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرو، اور اگر میرے کسی صحابہ نے ایک یا آدھا مد خرچ کیا ہو، مد جو ہے وہ بہت ہلکی سی پیمانہ ہوتا تھا وہاں پہ، کہ آدھا ایک مد بھی خرچ کیا ہو، تو وہ تمہارے اس پہاڑ کے برابر خرچ کرنے سے بھی زیادہ اللہ کے یہاں معنی رکھتا ہے صحابی کا۔ تو یہ اس لیے ہمیں کسی بھی صحابی کو ہلکا نہیں جاننا، چاہے وہ بعد میں ایمان لائے چاہے پہلے۔ اللہ تو کہہ سکتا ہے، رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے صحابہ میں چھٹنی بھی کر سکتے ہیں، ہماری مجال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہماری زبانیں گندی ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ ہم اتنے بڑے صحابہ کے بارے میں کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے۔ یہاں اللہ نے دیکھو، اللہ نے خود ہی سب کچھ ہمیں دیا، اور اسے خرچ کرنے کا حکم کو قرض کہا یہاں پہ، اسی کی شان ہے، فضل ہے، احسان۔ ایسے اجر دے گا جیسے قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، تو مال خرچ کرنے پہ اللہ کی راہ میں ہمیں اس طرح سے اجر دے گا کہ اگر اللہ کی راہ میں ہم یہاں لگاتے ہیں، اور اس کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا چڑھا کے ابھی بھی رکھتا ہے اپنے پاس، اور جب وہاں ہمیں اجر دکھایا جائے گا تو وہ پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ وہاں جو ہے نا، اگر بندوں سے محبت ہوگی تبھی تو غریبوں کے اوپر خرچ کریں گے ہم، امیروں کو بہترین اجر تبھی ملے گا۔ اس کا وعدہ اللہ نے 10 گنا اور 700 گنا تک قرآن میں کہا۔ 10 گنا تو حدیث پاک میں آیا، ایک سے ایک کا 10 گنا، اور قرآن میں تو اللہ نے سورہ بقرہ میں 700 گنا ہے، اس سے بھی زیادہ کا وعدہ کیا۔ آیت نمبر 12، قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ ادھر آگے آگے اور دائیں کہا پل صراط پر، جس کی جو ٹارچ کی سی روشنی ہوتی ہے، آسانی سے پار کر جائیں گے لوگ جنت کی طرف۔ جیسے دنیا میں آسمان مطلب آسانی سے آدمی سفر کر لیتا ہے، ہر ایک کا نور جو ہے اس کے اعمال کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ پہاڑ جیسے عمل جو ہے ان کا نور دائیں طرف ہوگا، ویسے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، لیکن اعمال کا نور لوگوں کے ساتھ ہوگا، جس سے پل صراط جو ہے وہ کیونکہ اندھیرے میں ہوگا، باقی سب جگہ نور ہوگا لیکن پل صراط پہ اندھیرا ہوگا۔ وہاں دھوپ اندھیرے میں اعمال اور ایمان کا نور جو ہے وہ آگے آگے چلے گا، اور یہ نیکی جو ہے، ایمان کا نور جو ہے، یہ وہاں قیامت میں کام آنا ہے۔ تو اسی لیے یہاں سے ہمیں اکٹھا کر کے لے جانا ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ وہاں لوگ کہیں گے، ابھی آئی شاید آگے آیت یہ کہ تم ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو، وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا سے کما کے لائے بھائی، تم بھی وہیں سے کما کے لاتے۔ یہاں اللہ نے وہی بات کی، نور ان کے آگے آگے ہوگا، ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ مطلب جنت کے فرشتے استقبال جو ہے وہ جنت میں کریں گے، جب لوگ وہاں پہنچ جائیں گے آسانی سے ٹارچ کی روشنی میں، نور کی روشنی میں۔ اس دن منافق مرد
عورت ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو. مطلب لوٹ جاؤ، اگر لا سکتے ہو تو یہ نور لے کے آؤ. دنیا میں موقع تھا، آج یہاں موقع نہیں ہے، ہم تمہیں نہیں دے سکتے کچھ بھی. یہاں جو ہے منافقین کچھ ان کے نور کی روشنی میں چلیں گے تھوڑا آگے تک، اور جب اندھیرا ہو جائے گا تب یہ آواز دے کے کہیں گے کہ بھائی رک جاؤ، ہم بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہمیں بھی اپنی نور میں سے کچھ روشنی دے دو. پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. مطلب مومن اور منافقوں کے درمیان جو ہے وہ ایک دیوار حائل ہو جائے گی، اندھیرا روشنی کی ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جس میں دروازہ بھی ہوگا. اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. مطلب جہنم کا حصہ ہوگا، بیچ میں دیوار ہوگی، ادھر دوزخ ادھر جنت. بس یہ حسرت ہی کرتے رہ جائیں گے منافقین یہاں پہ. اسی کو اللہ نے کہا جنت کا جو حصہ ہے جس میں مومنین داخل ہو چکے ہوں گے، قرآن کی آیتوں سے لگتا ہے بڑا مضبوط شیشہ ہوگا جہاں سے جنتی دوزخیوں کو بھی دیکھیں گے، بات بھی کر سکیں گے. سورہ مدثر جو ہے اس میں 41 سے 47 نمبر آیت میں یہ سارا واقعہ آ چکا. وہ پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے. جب وہ دیکھیں گے نا ہمارے ساتھی ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو انہیں دوزخ میں دیکھ کے پوچھیں گے تم یہاں کیسے آ گئے، تو وہ یہی کہیں گے سب سے پہلے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بھوک کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جھوٹی تکرار میں لگے رہتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے. یہ 4 الفاظ ہیں. ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں کہ کئی یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں. یہاں وہاں یہی بات ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا جس کے. یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. مطلب کیا تمہارے مسجدوں میں تمہاری صفوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، جہاد نہیں کرتے تمہارے ساتھ. مگر کیونکہ منافق تھے، ریاکاری کرتے تھے. سب سے پہلے جو حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ ایک عالم کو لایا جائے گا، پھر ایک سخیر کو، پھر ایک مجاہد کو، وہ انہیں جنتی کہیں گے فرشتے. تو یہاں بتا دیا جائے کہ تم نے وہاں اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے مال بانٹا، اپنے آپ کو عالم کہلانے کے لیے علم سیکھا، وہ اسی لیے انہیں گھسیٹ کے دوزخ رسید کر دیا جائے گا. یہ یاد دلائیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جہاد کرتے تھے. تب پتہ لگے گا کہ وہ جہاد ان کا اصلی جہاد نہیں تھا، بلکہ منافقت تھی دکھانے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے. تو ہمیں یہاں اپنا علم ہو، اپنا کوئی بھی معاملہ ہو، خیرات ہو یا شجاعت دکھانی ہو، تو وہ صرف اللہ کے لیے. اپنے ہر عمل سے پہلے چیک کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے ہمیں بھی منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ رسید کر دیا جائے، چاہے ہم یہاں کتنے بڑے سخی بنتے ہوں. یہاں یہی کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، مطلب تم ہمارے ساتھ تو تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا، مطلب کفر اور نفاق کے فتنے میں، اور انتظار میں ہی رہے. مطلب مسلمانوں کی تباہی اور ان کی گردش کے انتظار میں رہتے تھے. آج بھی جو لوگ مسلمانوں کی تباہی اور گردش کا انتظار کر رہے ہیں وہ انہی لوگوں میں گنے جائیں گے، چاہے ان کے نام مسلمان والے ہوں. اور شک و شبہ کرتے رہے. آج میں دیکھتا ہوں بڑے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ سوائے مسلمانوں کی برائیاں کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے، ان میں ہی کمی نکالتے رہتے ہیں. ارے بھائی ان کے وسائل بھی تو دیکھو، ان کے مال نہیں ہے، ان پہ علم نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان کے حالات دیکھو، اس حساب سے ان کے اوپر فیصلہ کرو. آپ اپنا اے سی میں بیٹھ کے ان کو باتیں بناتے رہتے ہیں. اصل تو بات یہ تھی کیونکہ وہ یہاں تک پہنچے کیسے، اس پہ آپ غور و فکر کرو، اسے دور کرنے کی کوشش. یہ ہے اصل تو بات. یہاں اللہ نے کہا شک و شبہ کرتے تھے رہے. مطلب اللہ جو ہے وہ اس کی طرف تمہارا جو معاملہ تھا، یہ شک و شبہ شیطان نے تمہیں عجیب و غریب تمناؤں میں پھنسا رکھا تھا. وہ آپ بات آئی ہے اب. اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا. مطلب شیطان نے پٹی بڑھا رکھی تھی کہ اللہ تو بہت غفور رحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا، ہم کچھ بھی کریں، ہم تو پیارے لاڈلے نبی کی امت ہیں، ہمیں تو شفاعت ملی جائے گی. اس طرح کی پٹی شیطان نے کیوں بڑھا رکھی تھی وہاں پہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا. مطلب موت یا مسلمان جو ہے وہ غالب آ گئے. ان میں سے کوئی بھی ایک چیز، یا تو موت آ گئی اور یا پھر مسلمان غالب آ گئے. تو شیطان نے جو کام تمہیں اچھے کر کے دکھائے تھے وہ وہیں کہ وہیں تمہارا جو آزمائش کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا. جو تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا اللہ نے، جھوٹی جو آرزویں تمہیں دلا رکھی تھی شیطان نے، اس نے بھی تمہیں دھوکہ دیا. اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا. مطلب یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے. اس قسم کے دھوکے جو ہیں شیطان نے دے رکھے تھے کہ تم گناہ کرو، لگے رہو. یہ جھوٹی تمنائیں ہیں، یہ ساری جو انہوں نے دکھا رکھی تھی. آج بھی ہم دیکھ لیں بہت ساری ہماری امت کی بڑی تعداد اسی چکر میں ہے کہ ہم تو حضور کی شفاعت سے بخشے جائیں گے، کچھ ہی کریں.
بیویوں کو ماریں، لوگوں کے ساتھ حرام کاری کریں، لوگوں کو گالیاں بکیں، پڑوسی کا حق مار لیں، کسی کی بچی چھیڑ دیں، کسی میں بد نظری کریں، سودی لین دین کریں، مگر بخش جائیں گے، اللہ کے نبی کی امت میں جائیں۔ یہ پٹی بنا رکھی شیطان نے آج بھی، تو اس نے دھوکے میں رکھا۔ آیت نمبر 15، الغرض آج تم سے نہ فدیہ اور نہ بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ قافلوں سے، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارے رفیق ہیں، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں اللہ نے جو ہے دنیا میں جنہوں نے زبانی کلمہ پڑھ بھی لیا ہوگا، مسلم ماننے بھی گئے ہوں گے، تو کل جو ہے اعمال کے حساب سے قافلوں کے ساتھ ہوں گے، اور کوئی فدیہ کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اللہ نے کہا کہ وہ تمہارا دوزخ ٹھکانہ ہوگا اور وہی تمہارا رفیق ہے۔ مطلب جہنم جو ہے اسی مولا کہا یہاں پہ، مولا کہتے ہیں جو تمہارا ساتھ دے۔ ہم پچھلی بار شاید سوال آیا تھا نا کہ مولا کی، حضرت علی کو مولا کہا جاتا ہے، تو مولانا ہمارے ہاں جو ہے وہ جو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، جو تمہارا ساتھ دے۔ یہاں دوزخ کو کہا کہ وہ تمہارا مولا ہے، جہنم کو بھی شعور ہوگا وہاں پہ، وہ پوچھے بھی، قرآن کی آیت ہے کہ وہ اور ہے تو اور بھیج دو، وہ ان کی جو ہے دوست رہے گی وہاں پہ، انہیں چھوڑے گی نہیں، سب کو اپنے اندر سنبھالے گی، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، مطلب جہنم۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے طنز کیا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ آیت انہیں جھنجھوڑ رہی؟ ہم بھی چیک کریں کہ کیا قرآن میں واقعی ہمارے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے قرآن کا، ہمارے دلوں کو ہم اگر چیک کریں تو یہ جو ہے ذکر الہی جو ہے کب شروع کریں گے؟ ذکر الہی سے مراد اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگا دینا، یہ نہیں کہ آپ تسبیح پکڑ کے بیٹھ گئے، مطلب یہ کام نمٹ جائے تو پھر دین میں لگوں گا، کچھ بھی کبھی کچھ کام لگ جائے، کبھی کچھ نمٹتے ہی نہیں کام۔ یہی ہم سوچتے رہتے ہیں ساری عمر، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے رہتے ہیں، اور جو کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ اب لگیں گے اب لگیں گے۔ تو یہاں اللہ نے اسی بات کو طنزیہ طور پہ کہا، اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں ان سے پہلے کتاب دی گئی، اللہ ان کی طرح نہ ہو جانا۔ ایمان والوں کو تنبیہ کی اللہ نے کہ غافل نہ ہو جانا، کہ کلام الہی سے دور رہے، اور انسانوں کی جو تکلیف ہے انہیں نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ رسول اللہ، اور رسول اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ان کی امت۔ اگر ہمیں انسانوں کا درد ہوگا تب ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں رسول اللہ کے ذریعے۔ یہاں اللہ نے وہی بات کہی کہ ان کی طرح نہ ہو جانا، کلام الہی سے دور ہو گئے، اور انسانوں کی جو ہے وہ تکلیف کی کوئی اندازہ نہیں ہوا، بلکہ اندھی تکلیف جو ہے وہ لوگ ہی کرتے رہے۔ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، ایک مدت غفلت میں رہے، دین میں تبدیلی کی، دنیا کو ترجیح دی، اور اندھی تقلید کرتے رہے اپنے بزرگوں کی، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، ان کے دل سخت کر دیے کہ اب ان میں ہدایت سمجھ بھی نہیں آتی تھی، اور ان میں بہت سے فاسق ہیں، مطلب فاسق اور اعمال باطل کیے۔ اور سورہ مائدہ 13 میں بھی یہ بات آئی، عہد شکنی کی وجہ سے ان پہ گمراہی مسلط کی گئی، جو اللہ رب العزت سے عہد کر کے آئے وہ پورا نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ گمراہی مسلط کر دی گئی۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کی تاکہ تم سمجھو۔ مطلب اللہ رب العزت نے کہا کہ یقین مانو، مایوس نہ ہو، اگر دل میں تمہارے رمق ہے تو اب بھی تمہیں ہدایت مل جائے گی، تمہارے دل کی زمین کو بھی اللہ تازہ کر سکتا ہے، جیسے مردہ زمین کو اللہ اپنی بارش بھیج کے اوپر سے اور اسے تازہ کر دیتا ہے۔ تو اگر تم توبہ کر لے بندے تو اللہ مردہ زمین پہ پانی برسا کے جیسے زندگی دیتا ہے، ایسے ہی تمہارے مردہ دلوں کو دوبارہ قرآن کی بارش سے جو ہے زندگی دے دے گا اگر تم لوگ سچی توبہ کرو۔ یہاں اللہ نے وہی مثال دی کہ تم نے کتنی زندگی غفلت میں گزاری ہو پھر بھی مایوس نہ ہو، اگر تم نے توبہ کر لی تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا۔ جیسے گاڑی میں ہینڈ بریک لگا ہو تو ہینڈ بریک نکالتی گاڑی چل پڑے گی، ایسے ہی مال پہ اگر بریک لگایا ہوا ہو تو صدقات اور خیرات کرنے کا اجر جو ہے وہ نیت کے حساب سے بہت ہوگا۔ اگر آپ اس میں بریک ہٹا دیں گے اپنے مال پہ سے تو بریک ہٹتی جو ہے آپ نے مال نکالنا شروع کیا اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے
अजर नीयत के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। और ये कहा कि उनके लिए बढ़ाया जाएगा, मतलब 10 से 700 गुना तक। ये जो है लोगों की नीयत के हिसाब से, इखलास के हिसाब से, तकवे के हिसाब से होगी बढ़ोतरी। जैसे शुरू में है, जो शुरू में फ़तह मक्का से पहले जो खर्च कर चुके उनके अजर अलग ही होंगे। अपने बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अगर वह पहाड़ के बारे में भी बराबर भी खर्च करोगे तो मेरे सहाबा तक 1 दरम या आधा दरम भी वो खर्च करें उनके अजर को नहीं पहुँच सकते। जो हदीस में आपको बता रहा हूँ, तो आपकी नीयतों के हिसाब से आपको अल्लाह अजर देगा, बढ़ाता चला जाएगा आपके जो सदक़ात हैं। और उनके लिए पसंदीदा अजर व सवाब है, मतलब क़ुर्ब इलाही, जन्नत। सबसे ज़्यादा जो सवाब है ना, करीबी सवाब, वो अल्लाह का क़ुर्ब है, जो अल्लाह के मुक़र्रबीन बंदे होंगे जन्नत में। अल्लाह और उसके रसूल पर जो ईमान रखते हैं वही लोग अपने रब के नज़दीक सिद्दीक़ और शहीद हैं। मतलब सिद्दीक़ वो जिनमें दीन के लिए गौर व फिक्र का पहलू ज़्यादा होता है। हदीस में ये बात आती है कि इंसान सच बोलता रहता है, सच बोलता रहता है और सच की तलाश में रहता है, यहाँ तक कि उसे सिद्दीक़ लिख दिया जाता है। इनके माल, इनके ईमान और इनके अंदर जो है कमाल की सच्चाई होती है। और आगे कहा कि शहीद हैं, शहीद वो जिनके दीन के लिए हरकत का पहलू ज़्यादा होता है। मतलब हर एक के लिए अल्लाह के यहाँ बहुत अलग ही अजर है। सिद्दीक़ का अलग अजर है, शहीद का अलग अजर है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही कहा कि वो सिद्दीक़ और शहीद हैं, उनके लिए उनका अजर और उनके नूर हैं। और जो लोग कुफ्र करते हैं और हमारी आयतों को झुटलाते हैं वो जहन्नमी हैं। मतलब सिद्दीक़ के बारे में और भी हदीस में बात कही है कि वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए और पैगम्बरों की तस्दीक की। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम जो सिद्दीक़ पड़ा था, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात आई तो वो मेराज की रात में पूरी कायनात घूमी है। और जब उन्होंने मजाक उड़ाने के अंदाज में इनसे कहा कि कोई इस तरह हो सकता है कि एक रात में पूरी कायनात घूमी है, जो मक्के के मुशरिकीन थे, तो उन्होंने कहा किसी क़ीमत भी नहीं हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त कहते हैं, मतलब एक तंजिया लहजे में। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है अगर वो कह रहे। तभी उन्हें सिद्दीक़ कहा गया कि उन्होंने आँख मीच के इस बात की सदाकत पेश कर दी थी। तो यहाँ अल्लाह ने वही बात कही, तो उनके लिए अजर है और उनका नूर है। और जो लोग कुफ्र करते हैं और हमारी आयतों को झुटलाते हैं वो जहन्नमी हैं, क्योंकि उनका मकसद अल्लाह नहीं होता, दुनिया रहता है, तो इसीलिए वो जहन्नमी हैं। मतलब अगर आखिरत के लिए करते तो उन्हें जन्नत मिलती, और सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है। खूब जान रखो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा, जीनत और आपस में फ़ख्र व गुरूर और मार और औलाद में एक का दूसरे से अपने आप को ज़्यादा बतलाना है। मतलब इसे लहब कहा गया, लहब में गफलत है मगर मेंटली एक्सरसाइज है। जैसे गेम खेलना, स्पोर्ट्स देखना, इनमें जो है वो ये लहब में आते हैं। छोटी छोटी बेकार तफरी आती हैं। जैसे छोटा बच्चा जो है रंग बिरंगी पेंसिल देख के खुश होता है, हम भी दुनिया की रंगीनें देख के खुश होते हैं। यहाँ अल्लाह ने उसी कहा कि जो खेल तमाशा है ना बचपन, उसके बाद कहा जीनत, ये नौजवानी में जीनत में घड़ी है, कपड़े हैं, अच्छे ग्लासेस, ब्रांड, अच्छे ब्रांड के कपड़े, ये चीज़ आती है। और आगे फरमाया और आपस में फ़ख्र वगरूर, मतलब ये जवानी में होता है, इसमें अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे बच्चे, मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले, स्टेटस हो मतलब आदमी का। और माल और औलाद में एक का दूसरे से अपने आप को ज़्यादा बतलाना, ये बुढ़ापा, बस माल और औलाद, ज़िंदगी अच्छी गुजरे। मतलब हर उम्र सोच, ख्वाहिशात, ज़रूरियात हर उम्र में बदल जाती हैं। रंग बिरंगी पेंसिल 40 साल के बंदे को दो तो वो वापस कर देगा, किसी काम की नहीं है, अपने पास रखो, हमारे काम की नहीं है। ऐसे ही अगर आखिरत में खड़े होने पे इस दुनिया की पूरी ज़िंदगी की हमारी नज़दीक कोई वैल्यू नहीं होगी वहाँ पर, अगर जब हम आखिरत में खड़े होंगे। तो यहाँ अल्लाह ने सारी मिसालें पेश की कि एक दूसरे पे ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताना, ये बुढ़ापा कहलाता है। जैसे बारिश और उसकी पैदावार किसानों को अच्छी मालूम होती है, फिर जब वो खुश हो जाती है तो जर्द रंग में उसको तुम देखते हो, फिर वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है। तो यहाँ किसानों को अल्लाह ने कुफ़ार कहा, कुफ़ार कहते हैं छुपाने वाले को। किसान भी जो है वो बीज को छुपाता है मिट्टी के अंदर। तो अब जो लोग दिल में अल्लाह के इनकार को और आखिरत के इनकार को छुपाए हुए रखते थे, इसीलिए उन्हें कुरान में काफिर कहा, कुफ़ार कहा जाता था इन्हें। तो काफिर के सिर्फ एक ही मतलब नहीं है जो हमारे यहाँ समझा जाता है कि हम गैर मुस्लिमों को काफिर कहते हैं। काफिर छुपाने वालों को भी कहते हैं, काफिर नाशुक्री को भी कहते हैं, नाफरमान को भी कहते हैं। तो मुसलमानों के लिए भी ये लफ्ज़, अब यहाँ किसानों के लिए ये लफ्ज़ आया
جو کافر آیا، تو یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ وہ جو ہے تم دیکھتے ہو کہ کسان جو ہے اسے چھپا دیتے ہیں، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، جب فصل جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اسے پھر موت سے تعبیر کیا کہ کھیتی بھی اپنے اٹھان پہ آتی ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی یہاں جو ہے یہاں کی زینت ہے، مال ہے، اولاد ہے، جو بھی چیزیں ہیں جو ہمارے دل کو لبھاتی ہیں، سب یہی رہ جانی ہے، سب ختم ہو جانی ہے یہاں پہ ہمارے۔ تو یہاں اللہ نے اسی بات کی مثال دی کہ پھر بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے۔ جو دنیا کے کھیل کود میں مصروف ہے، اسے ویسی زندگی حاصل سمجھا، اسے ہی سمجھا سب کچھ، ان کے لیے وہاں سخت عذاب ہوگا، اور جو لوگ یہاں مغفرت اور اللہ کی رضامندی میں رہے تو وہ انہیں اللہ کی طرف سے بہترین اجر ملے گا۔ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے، رضا بھی اور عذاب بھی دونوں تیار ہیں ہمارے لیے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب جو دنیا کے چکر میں پھنسا وہ دھوکے میں آ گیا۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ مطلب بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح محنت کرنی ہے، یعنی آخرت کی طرف۔ مال جتنا چاہو کماؤ، جتنا مرضی، لیکن پھر ہمیں جانا دو گز زمین کے نیچے ہی ہے، اور مال ساتھ ہی جائے گا وہاں پہ۔ اسی لیے آخرت کی محنت کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ مطلب اس کا عرض اتنا ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کا عرض ہے۔ اب جس کا عرض اتنا ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اندازہ ہی نہیں کر سکتے، دماغ ہی معاف ہو جائے گا۔ تو عرض جو ہے وہ لمبائی سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ عرض تو آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی تھان کا، لیکن لمبائی اس کی کتنی نکلتی ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے۔ تو اللہ کی مغفرت اور جنت کے لیے محنت کرنی ہے، اسی کو بار بار یہاں کہا گیا کہ سچی توبہ کر کے نیک عمل کی طرف دوڑو، جو مغفرت کی طرف، اور جو پیور دین پہ ہیں، غلام نہیں ہیں دنیا کے۔ انہیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ جن کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے انہیں حکمت عطا کر دیتا ہے۔ جنت کی طرف وہی بڑھے گا جس کی نظر جو ہے افق پہ ہوگی، اپنے رب پہ رہتی ہے، جن کی نظر دنیا پہ نہیں رہتی، بلکہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا ان میں نہیں رہتی۔ تو یہ جو ہے اگر کسی کو اللہ حکمت دے دے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہاں پھر یہی کہا گیا آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جنت جو ہے اللہ کے فضل سے ہے، تاکہ نہ کہ اپنے عمل سے۔ فضل وہ جس پہ چاہے، جسے چاہے دے دے، جس سے چاہے روک دے۔ جب نبی سے پوچھا گیا کہ آپ بھی اس جنت میں اللہ کے فضل سے جائیں گے کہ ہاں میں بھی۔ یہاں اللہ نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑی فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں پر، مطلب جیسے بیماری ہے، ایکسیڈنٹ ہے، تندرستی ہے، فیض سالی ہے، سیلاب ہے، زلزلے ہیں، زمینی مصیبتیں جو بھی، یا آسمانی جیسے قحط ہے، سیلاب ہے، زلزلے وغیرہ، سب اللہ کی تقدیر سے ہمیں ملنا ہے۔ پھر کیا ان سے بھاگنا؟ جو دنیا کے پیچھے بھاگا وہ سیراب کے پیچھے بھاگا، جو سیراب کے پیچھے بھاگا اوندے میں ملا۔ قرآن میں اسے چمکتے ہوئے ریت سے مثال دی ہے کہ لوگ دور سے دیکھیں گے جیسے پانی ہے، اور جب پاس پہنچیں گے تو وہ چمکتا ہوا ریت ہوا۔ یہاں اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ کوئی مصیبت دنیا میں نہیں آتی خاص تمہاری جانوں پر، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے سب کچھ پہلے لکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ یہاں میں وضاحت کر دوں، تقدیر لکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام روحیں بنا کے ان کی زندگی دیکھ لی تھی، کون 70 سال جیے گا، کون 20 سال، اور پھر ان کے کارنامے دیکھ لیے تھے کیا کیا کریں گے، اسے لکھا ہے، وہ تقدیر کہلاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے تو سب کچھ جب پہلے لکھ دیا، ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے، پھر اللہ اپنا آپ دیکھے گا سارا معاملہ۔ آیت نمبر 23، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو، مطلب اس پر جو گم ہو گئی، اس پہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے کوئی چیز، نعمت نہ ملے، کوئی رشتہ نکل جائے، کوئی جائیداد نکل جائے، تو اس پہ تمہیں پریشانی نہ ہو، بلکہ تم نعمتیں ملیں تو شکر کرو اور پریشانی میں صبر کرو، اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ، اللہ اپنی سمجھ کے اسے، کیونکہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پھولے نہ سمانا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرا کارنامہ ہے، جیسے قارون اور حامان نے اپنا کیا، بتایا تھا سب کو اور اللہ کی راہ میں دینے سے منع کر دیا تھا، پھر اللہ نے ان کے مال کے ساتھ انہیں دھسا دیا تھا۔ اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، مطلب جو خود پسند لوگ ہیں، فخر کرنے والے جو ہے، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔
جو نعمتیں جو ہے خوشی کو جو شکر میں بدلتے ہیں اور غم کو صبر میں بدلتے ہیں، ایسے ہی لوگ جو ہے وہ متعدل رویہ اختیار کرتے ہیں، مطلب عدل والا۔ حالانکہ موقع پہ جو ہے ہم بھول جاتے ہیں، جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ہائے توبہ مچاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں۔ تو نعمت کا جو احساس جو ہے، نعمت کو اگر ہم اللہ کا احسان سمجھیں گے تو شکر کریں گے، تکلیف کو تقدیر سمجھنے پہ ہمیں صبر آئے گا۔ یہاں اللہ نے اسی کا ذکر کیا، آیت نمبر 24، جو خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں، سنو جو بھی منہ پھیرے گا اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جو منہ پھیرے گا، بخل کرے گا، جو خرچ کرتے ہیں اسے بھی روکتے ہیں لوگ کہ تم کیوں خرچ کرتے ہو، خود جو ہے خود تو کرتے نہیں خرچ۔ میرے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے ایسا، اب تو خیر بند ہو گیا، لیکن میرے اپنے رشتہ داروں نے شروع میں، جب میں نے مرکز کھولا اور دوائیں فری میں دینی شروع کی، تو لوگ میرے اپنے قریبی رشتہ داروں نے مجھے پاگل کہا کہ تو پاگل ہو گیا۔ تو اس طرح کے لوگوں پہ یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا، اللہ نے تو معاشرے کی ایک چیز کو قرآن میں بیان کیا کہ جو خرچ نہیں کرتے لوگ روکتے بھی ہیں، منہ پھیرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے، اور وہ تو صرف حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو نازل فرمایا، مطلب انصاف کرنے کا حکم دیا، شریعت کا قانون، اللہ کی زمین پہ شریعت کا قانون ہوتی ہے تاکہ لوگ عدل قائم کر سکیں۔ مطلب مقصد جو ہے دنیا بنانے کا کہ یہاں عدل قائم ہو، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، مطلب جنگ کے سامان، تاکہ عدل اور امن رہے، سب ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی شریعت۔ تمام جنگی آلات جو ہیں، مشینیں، سب اسی سے بنتی ہیں۔ اس میں انسان کے لیے بہت فائدے ہیں۔ لوہے کے سامان جیسے اور بھی گھریلو چیزیں جو ہیں، پھکنی ہے، چمٹا ہے، پرات ہے، اور زندگی کو آسان کرنے کے لیے ہتھوڑا، بڑھئی کے سامان، عمارت کے بہت سارے سامان جو ہیں، ساری چیزیں جو ہیں لوہے سے بنتی ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ کہا کہ جنگی ساز و سامان جو ہے، لوہے کو جنگی قوت رکھی ہے اللہ نے، جنگ کے اوزاروں کے ذریعے عدل اور انصاف برپا کیا۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، عدل کے نظام کے لیے جو ہے جنگ یا قتال بھی کرنا پڑے تو کرنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 146 میں بھی یہ بات آئی، سورہ انفال 39 میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن عدل قائم کر کے دکھانا۔ سورہ شورى 15 میں بھی اب ایمان والوں سے تقاضا ہے کہ دین کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ نساء آیت 35، سورہ مائدہ آیت 8 میں بھی سارے معاملے گزر چکے، پہلے ہم پڑھ چکے ہوں گے۔ تو یہ اللہ نے یہی بات کہ عدل قائم رکھے، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے، اور لوگوں کے لیے بھی اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہ اس کی اور اس کے رسول کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ یہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس دنیا کو بنانے کا مقصد جو ہے اللہ کا یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کو برپا کرا، اور یہ دیکھا کہ کون اللہ کے رسول کی اور اللہ کی مدد کرتا ہے۔ وہ تو غیب سے مدد کرتے ہی اپنے رسولوں کی، لیکن وہ دیکھتا ہے ہم میں کہ کون میرے رسول کی مدد کرتا ہے، کون ان پر بنا دیکھے ایمان لاتا ہے۔ اللہ اسے کوئی حاجت نہیں ہے، بس وہ تو تمہارا امتحان لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولادوں میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر نافرمان رہے، مطلب مردوں سے زندہ، زندوں سے مردہ۔ نوح علیہ السلام سے انسانی سلسلہ دوبارہ آگے بڑھا، کیونکہ جو نافرمان تھے انہیں سب کو ہلاک کر دیا تھا سیلاب کے ذریعے، اور بعد میں جتنے بھی لوگ کشتی میں چڑھے تھے ان سے پھر جو ہے انسان چلے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں بہت سارے نبی آئے۔ یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ ہم نے اس میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے، ان میں کچھ اکثر نافرمان رہے۔ لوگ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے مانا ہی نہیں نبیوں کو۔ ان کے بعد پھر بھی ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، اور انہیں انجیل عطا فرمائی، تاکہ اس سے لوگوں کو رہنمائی کریں۔ انسان جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سب آگے بتایا، سکھایا، مگر جو ضرورت سے زیادہ نرم دل تھے وہ سخت دلی سے نفرت کرنے لگے، مطلب انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لیا۔ آگے اسی آیت میں آئے گا، یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی والے جو ہیں ان کے حواری
انہیں اللہ نے شفقت اور نرمی دی ان کے دلوں میں. ہاں رہبانیت ترک مطلب جو ترک دنیا ہے تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی. مطلب یہ طریقہ اللہ نے نہیں بتایا تھا، خود انہوں نے ایجاد کی. اللہ نے نہیں کہا تھا ان سے کہ رہبانیت اختیار کرو. حدیث میں رہبانیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. کچھ وقت غور و فکر میں گزارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے اعتکاف ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار ہیرا میں جاتے تھے، یا نماز کے انتظار میں بیٹھے آپ، یا میڈیٹیشن ہے، ان ذکر الہی کر رہے ہیں آپ، یہ تو اس کی تو اجازت ہے. لیکن آپ مکمل زندگی اپنی رہبانیت ہی کر دو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ جاؤ، یہ اسلام میں نہیں ہے. ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے. مطلب یہاں اللہ نے کہا چاہے کوئی عمل کتنا ہی مطلب اچھا لگے، خوبصورت لگے، لیکن اگر اس ٹائم کے وقت کے رسول کے حساب نہیں ہوا تو وہ دین نہیں ہے. یہ اللہ نے کہا کہ یہ فرض رہے گی ہر بار یہ بات کہ اپنے رسول کی پیروی کرنی ہے ہر امت کو. مطلب اللہ کی رضا کے لیے رسول کے پیچھے چلنا ہے ہر امت کو. اس وقت کے نبی کی پیروی کرنی پڑے گی جب اسے ہدایت ملے گی. تو یہاں اللہ نے اسی کہا سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی، مطلب اس رہبانیت کا بھی حق نہیں ادا کیا. یہ حالانکہ انہوں نے خود ایجاد کی تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا، لیکن اللہ نے کہا اس رہبانیت کا بھی حق ادا نہیں کیا جو اس کا حق تھا، جو مقصد انہوں نے رکھا تھا رضا جوئی اللہ کی. اس کی بجائے بدعت ایجاد کر لی اس میں بھی. آج بھی ہم جو بہت سارے صوفی حضرات ہیں وہ جا کے مزاروں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی زندگی وہیں گزارتے ہیں. یہ نبی کی زندگی کے خلاف ہے بالکل بات، یہ نبی کی سنت نہیں ہے. یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ پھر بھی ہم نے ان میں جو ایمان لائے تھے عیسی علیہ السلام پہ انہیں ان کا اجر دیا. جو شریعت عیسوی پہ چلے انہیں اللہ نے اجر دیا، اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو مومن اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا. مطلب جو پہلے کسی اور نبی پہ ایمان رکھتے تھے، مان لو کوئی عیسائی ایمان میں آ جائے آج، تو اسے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کا بھی اجر ملے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لانے کا اجر ملے گا، دوہرا حصہ. بعد میں نبی پہ ایمان لائے، پہلے کا دین چھوڑ دیا، تو پہلے جس نبی پہ ایمان تھا اور حضور کا کلمہ پڑھا، دو نبیوں پہ ایمان رکھنے کا انہیں دوہرا حصہ ملے گا. اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ایمان کا نور شریعت کے سائے میں آسان زندگی، بڑے گناہ نہ کریں تو چھوٹے موٹے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف کرتا رہتا ہے. آج کی آخری آیت 29ویں، یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے سوا کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ساتھ ہے اور جسے چاہے دے، اور اللہ ہی ہے بڑے فضل والا. مطلب چاہے جسے رسول بنائے، چاہے بنی اسماعیل میں سے بنائے، چاہے بنی اسرائیل میں سے بنائے، وہ کسی مرضی چن سکتا ہے. اللہ سے صرف فضل مانگنا، باقی سب اس میں آ جائے گا. اللہ ہمیں صحیح سے مانگنے کے ڈھنگ سمجھا دے. حدیث پاک میں بھی یہ بات آتی ہے کہ قبولیت کی یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کرو، کیونکہ نبی نے یہ بات بھی فرمائی کہ غافل دلوں کی پکار اللہ نہیں سنتا. اگر کوئی 70 سال کا بوڑھا بھی ایمان میں آ گیا اور اللہ کا فضل ہوا تو اس کی اس گناہوں کو پچھلے اللہ نیکیوں بدل دے گا. یہ سورہ فرقان آیت 70 میں بات ہے. وما علینا الا البلاغ.